بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستو صرف دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ جو پرندے آندھی کا سامنا نہیں کرتے، جو پرندے آندھی کا سامنا نہیں کرتے، ان کو آسمان کی رفعتیں نہیں ملتی۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے۔ میرے واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو، الحمدللہ اللہ رب العزت کے اس عظیم نعمت پہ جو اللہ رب العزت نے ایمان کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمایا، مسلمان بنایا، مسلمان کی گھر میں پیدا فرمایا۔ اگرچہ امتحانات ہے اس راہ میں، کسی نے خوب کہا چو گویم کہ مسلمان یم بلرزم، چو گویم کہ مسلمان یم بلرزم، کہ دائم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی راہ میں کتنی مشکلات ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہ لوگ جن کو نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، نہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ان سے ہم کیا گلہ کریں؟ ایسے لوگوں کے لیے تو یہ دنیا ایک جنت ہے، جنت خانہ ہے، حیوانوں کی طرح آزاد ہے، جہاں منہ مارتے ہیں مار رہے ہیں، جہاں سے دل چاہ رہے ہیں کا رہے ہیں، نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ، نہ ان کو جائز کی پرواہ ہے نہ ناجائز کی پرواہ۔ جو شراب کی دل دادا ہے، جو خنزیر کی گوشت کے عاشق ہے، اب ایسے لوگوں سے ہم کیا گلہ کریں؟ لیکن گلہ ایک مسلمان سے بنتا ہے کہ تم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا ایمان ہے، کیوں تم بھٹک رہے ہو؟ ہمارے حضرت شیخ پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، بہت وقت گزر گیا، مجھے آج بھی یاد ہے، اسی منبر پر بیٹھ کر بڑا عجیب جملہ وہ کہا کرتے تھے۔ اسی جمعے کے بیان میں عصر سے مغرب تک ان کا بیان ہوتا تھا۔ ایک جملہ ان کی زبان سے بارہا میں نے سنا، اور ایسا جملہ تھا کہ وہ ایک مسلمان کو اندر سے، ایک مسلمان پہ لرزہ طاری کر دے۔ کہ تمہارے ہاتھ میں ہو قرآن اور تم دنیا میں پیرو پریشان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جن کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے وہ بھی پریشان، اور جن کے پاس
اللہ کا قرآن نہیں ہے وہ بھی پریشان. بھئی کم از کم صاحب قرآن کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہو تمہارے ہاتھ میں رب کا قرآن اور تم دنیا میں پرو پریشان، یہ عجیب بات ہے. صاحب قرآن کو تو قرآن اس طریقے سے یعنی انگلی سے پکڑ کر منزل تک لے جاتا ہے جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کو مشفق باپ زمانے کی ٹوکروں سے بچا کر منزل تک پہنچا دیتا ہے. وہ امت مسلمہ جتنے ہیں یہ سب کے سب ایک معصوم بچوں کی طرح ہے، اور قرآن ہمارا مقتدا محتدا رہنما ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمیں انگلیوں سے تام کر کے منزل مقصود تک لے جاتا ہے. ایک واقعہ نظروں سے گزرا ہے تو چھوٹا سا لیکن عبرت کے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. کہا کہ شدید طوفان میں ایک باپ اپنی بچے کو لے کر جا رہا تھا اور بچے سے کہا بیٹے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کہیں گر نہ جاؤ، طوفان کے شکار نہ ہو جاؤ، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. وہ ہونہار بچہ تھا، ہوشیار بچہ تھا. اس نے جواب میں کوئی اور بات کی کہ ابا جان ہو سکتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ پکڑ لوں اور میرا ہاتھ پھسل جائے. میرے ہاتھ پہ بھروسہ نہیں کرنا ابا جان، تو میرے ہاتھ کو پکڑ لے تاکہ تیرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پھسل نہ جائے. ایک تو میرا پکڑ ہے وہ تو کمزور ہے ابا جان، ہو سکتا ہے کسی موقع پر میرے پکڑائی میں کمزوری آ جائے، لیکن تیرے تو ہاتھ مضبوط ہے، قوت والا ہے. جب تیرے ہاتھ پہ میرے ہاتھ آ جائے گا تو پھر ممکن ہے کہ چھوٹنے نہ پائے اور میرے ہاتھ ایک مضبوط ہاتھ میں ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی مثال بھی ایسی ہے. قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ آؤ تم میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تامے رکھو تاکہ گر نہ جاؤ. نہیں، جب تم صاحب قرآن بن جاؤ گے یعنی قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے پھر قرآن اس طرح تمہیں تام کر رکھتا ہے کہ زمانے کی طوفانوں اور ٹوکروں سے تمہیں بچاتا ہے. قرآن سے تعلق ہو جائے، نسبت ہو جائے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑا تعلق. اور پھر میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ دین ہمیں ایک مسلمان اس طرح مسلمان بناتا ہے کہ ایک کامل مسلمان کی درجے میں رکھتا ہے. خدا کی قسم آج کل جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے. اگر کسی گھر میں دولت نہیں ہے وہ پریشان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کچھ دولت مل جائے تو میرے پریشانی دور ہو سکتی. نہیں میرے محترم دوستو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جا کر کے صاحب حیثیت لوگوں سے پوچھو تم مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہو، وہ جواب میں کہے کہ خدا کی قسم جتنے ہم پریشان ہیں اتنی کوئی پریشان نہیں ہوگا. صاحب حیثیت بھی پریشان ہے اور جس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. جو صحت والا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو بیمار ہے وہ بھی پریشان ہے. جس کے پاس جوانی ہے جوان بھی پریشان ہے اور بوڑھے بھی اپنی بڑھاپی کی وجہ سے پریشان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بات وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے، بات کچھ اور ہے. وہ چیز ہم نے نظر انداز کیا ہے. جب تک اس چیز کے قریب نہیں آئیں گے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، خدا کی قسم اس وقت تک ہماری گھروں میں، ہماری معاشرے میں، ہمارے محلے میں خوشی نہیں آ سکتی. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. لکڑی کے دو ٹکڑے ہیں، آپ اس کو جوڑنا چاہتے ہیں
تو اس کے جوڑنے کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ گلو ہے، کیل ہے، اور جب کیل یا گلو کے ذریعے لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے کتنا خوبصورت فرنیچر تیار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ ایسے ہی رہنے دو، لکڑیوں کے ٹکڑے ہوں گے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا یہ ہے کیا۔ کہیں گے لکڑی کے ٹکڑے ہیں، بھئی باہر پھینک دو، کسی کے کام آ جائے گا جلانے کی، لیکن ایک ماہر کے ہاتھ میں جب آ جاتا ہے، وہ ان ٹکڑوں کو جب آپس میں جوڑتا ہے، اور جوڑنے بھی ان چیزوں کے ساتھ جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، تو پھر وہ ایک خوبصورت فرنیچر تیار ہو جاتا ہے، گھروں کا زینت بن جاتا ہے، بیٹکوں کا زینت بن جاتا ہے، دکانوں کا زینت بن جاتا ہے، ایک بیٹھنے کی چیز بن جاتا ہے، اس پر کھانا کھایا جاتا ہے، پھر ایسے خوبصورت اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں جب یہ ٹکڑے آپس میں مل جائیں۔ لوہے کے ٹکڑے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے آپس میں ویلڈنگ بنایا گیا ہے۔ جب ان کو ویلڈ کیا جاتا ہے، یہ ٹکڑے پھر آپس میں جڑتے ہیں، کوئی نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اگر ان کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے سریش بنایا گیا ہے، سریش کے ذریعے کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے جب جوڑنا ہو، اس کے لیے جو تیسری چیز پیدا کی گئی ہے وہی چیز استعمال میں لانا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ مثلا لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی ویلڈنگ کا سامان لے آئے اور ویلڈ کرنا چاہے تو وہ جڑ جائے گا، اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں اس مقصد کے لیے۔ اگر کوئی لکڑی کے ٹکڑوں کو سریش کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہے تو وہ ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے؟ قطعاً نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے تیسری چیز کوئی اور چیز ہے، یہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک تیسری چیز پیدا کی جو کہ آپس میں ان ٹکڑوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ کپڑے کے ٹکڑوں کو اگر جوڑنا ہے تو اس کے لیے دھاگا ہے، سلائی ہے، تب جا کر ایک خوبصورت لباس بن کر انسان کی بدن کا زینت بنتا ہے۔ اگر یہی انسان بدن پہ ڈالے تو کیا بنے گا؟ کوئی پاگل کی طرح نظر آئے گا، لیکن اس کو جوڑ کر طریقے کے ساتھ سوئی دھاگے کے استعمال ہو، پھر ایک خوبصورت لباس بن کر انسان کی بدن کا زینت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف زمین کے حصوں میں مختلف قسم کے لوگ ملیں گے۔ زبانیں مختلف ہیں، قد و قامت مختلف ہے، قوم قبیلہ مختلف ہے، خاندان مختلف ہے، بولنے کا انداز مختلف ہے، مختلف زبانوں والے ہیں، مختلف رنگ و نسل والے ہیں، مختلف قوم اور قبیلے والے ہیں، مختلف اقوام ہیں۔ اب ان چیزوں کو جب قریب لانا ہے، جوڑنا ہے، تو اس کو ہم کس چیز کے ساتھ جوڑیں گے؟ اللہ نے اس کے لیے دین بنا کر بھیجے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے گھروں میں دینداری ہوگی، ہمارے معاشرے میں دینداری ہوگی، ہمارے محلے بازاروں میں دینداری ہوگی، پھر مختلف زبان والے، مختلف خاندان والے، مختلف رنگ و نسل والے، مختلف قوم اور قبیلے والے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے نظر آئیں گے جیسے سکے بھائیوں کی طرح نظر آئیں۔ تو مختلف انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے۔ جب یہی دین ہمارے گھروں سے نکل جائے پھر علمان، پھر دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔
یہ اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ جو ضعیف والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے اولاد، اور اس بیٹے بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اپنے والد کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، اللہ پاک اس بیٹے بیٹی کے لیے جنت کو واجب کر دیتے، ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتے۔ جس معاشرے میں دین نہیں ہوگا اس معاشرے میں پھر اولڈ سینٹر ہوں گے، پرانے لوگوں کا مقام۔ کوئی اپنی ماں کو اٹھائے کر اس اولڈ سینٹر میں پہنچائے گا، کوئی اپنی باپ کو اٹھا کر وہاں پہنچائے گا، ہر ایک اپنے گھر سے جنت نکال کر اولڈ سینٹر میں لے آ کر وہاں پھینکیں گے، اس لیے کہ دینداری اس گھر سے چلی گئی۔ اگر اس کو ذرا بھی علم ہوتا کہ یہ جن ہستیوں کو ہم گھروں سے اٹھا کر کے اولڈ سینٹر میں لا کر پھینک رہے، یہ تو ہم اپنی جنت کو پھینک رہے ہیں۔ اور پھر سال کے بعد کہیں جا کر بیٹا بیٹی کرسمس کے موقع پر جا کر ان بوڑھے والدین سے ملتے ہیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ سال کے بعد وہ بوڑھے والدین راہ تکتے تکتے ان کے آنکھیں خشک ہو جاتے ہیں۔ جب دین نہیں ہوگا پھر اس کا معاشرہ ایسا ہوگا، پھر والدین کا وہ مقام نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بوڑھا ہے والدین تمہارے، کبھی ان سے بات کرتے ہوئے تمہیں باری پن محسوس ہو اور تمہیں لگے کہ ان کی باتیں ناقابل، بھائی بوڑھے ہیں، فرمایا گھر کے کونے میں جا کر یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ان بوڑھے والدین پر ایسا رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا۔ اگر ان کا رحم نہ ہوتا تو ہم بڑے ہو سکتے تھے، یہ ان کی رحمت تھی، یہ ان کا رحم تھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، قرآن میں جگہ جگہ وہ ذات جو اپنی بندگی میں کسی اور کو شامل ہونے نہیں دیتا، جو اپنی عبادت میں کسی اور کو شامل ہونے نہیں دیتا، جو اپنے سجدے میں کسی اور کو شامل ہونے نہیں دیتا، وہ ذات کہہ رہا ہے اپنی رب کی بندگی کرو اور اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کو را کر اللہ نے اپنے برابر جگہ دے دی۔ اور فرمایا اگر خوش کرنا ہے تو فرش پر رب کو خوش کرو، عرش پر رب کو خوش کرو، اور فرش پر اپنی والدین کو خوش کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر بھائیوں میں دین ہوگا، خدا کی قسم ان کی محبتیں ایسی ہوں گے کہ اس محبت کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ بہن بھائیوں میں محبت ہوگا، رشتہ داروں میں صلہ رحمی قائم ہوگا، ایک محبتیں ہوں گی۔ اب تو ہر جگہ نفرتیں ہو گئی، حسد ہو، بغضوں نے ہم کو مار دیا۔ یہ کیوں؟ کہ ہمارے گھروں سے دین نکل گیا۔ اگر اس گھر میں دین ہوتا، خدا کی قسم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آیا، جس معاشرے میں لے کر آیا، ذرا اس معاشرے کا حال تو دیکھو، 100 سال سے لڑائیاں جاری ہیں، نفرتیں ہیں۔ اوس اور خزرج قبائل جو کہ مدینے میں، ان کی آپس کی نفرتیں ہیں۔ مکہ المکرمہ میں خاندانوں کی آپس میں نفرتیں، قبیلوں کی آپس میں نفرتیں، بس لڑائیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے، دین لے کر آئے، سبحان اللہ، جب اس دین کو اپنایا پھر کیا بن گئے؟
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپس میں اتنے مہربان بن گئے کہ ایک دوسرے پر رحم کھانے والے، ترس کھانے والے بن گئے۔ آج من جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کہا میرا بھائی بھی کہیں شامل تھا، مجھے زندوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، جا کر حالات کو دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی کہاں ہے، زخمی ہے، شہید ہو چکا ہے۔ اپنے بھائی کا حال جاننے کے لیے وہ شہداء کے لاشوں کی طرف چل پڑا، اس میں زخمی بھی پڑے تھے۔ کہتے میں نے بلند آواز سے اپنے بھائی کا نام لے کر پکارا، اے فلانے، زندہ ہو یا شہید ہو چکے ہو، جواب دو۔ کہتے ایک ہاتھ بلند ہوا، میں بھاگا اس ہاتھ کی طرف گیا تو دیکھا میرا بھائی تھا جو زخمی تھا، انتہائی زخموں سے چور چور تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہا العطش، پیاس ہے شدید، پانی لائے ہو؟ کہتے مشکیزے میں کچھ پانی لے کر گیا تو ضرورت ہوگی۔ میں نے ایک کٹورے میں ڈالا، بھائی کو دینے لگا کہ ساتھ والے نے آواز دیا العطش، سخت پیاس ہے، کوئی پانی پلانے والا ہے؟ بھائی نے کہا مجھے چھوڑ دو، ذرا اس کی خبر لے۔ اس کے پاس پہنچا، اب اس نے منہ کے قریب کیا تھا، پیالہ کے قریب سے آواز آیا العطش، ہے پانی کسی کے پاس؟ پیاس کی شدت ہے۔ کہتے اس نے کہا وہاں پانی لے جا، ذرا اس کو دے دو، میں بعد میں پی لوں۔ شہید ہو رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کا کتنا خیال، اس مقام پہ اتنے ایک دوسرے کا خیال ہے، زندگی میں ان کی آپس کی محبتیں کیسے؟ کہتے میں اس تک پہنچا، اس سے پانی دینے لگا، جیسے اس نے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگایا، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، شہید ہو گیا، لیکن پانی کا گھونٹ اندر نہیں جا۔ پھر میں اس دوسرے کے پاس آیا، اس سے پانی دینا چاہا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ میں پھر بھائی کے پاس آیا کہ اس سے پلا دو، آیا تو بھائی بھی شہید ہو چکے۔ خدا کی قسم یہ ایثار کا لفظ آپ کو صرف اسلام میں ملے گا، باقی کسی میں نہیں۔ کسی مذہب والے میں ایثار کا لفظ ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرے سے قربان ہونا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کوئی، یہ لفظ آپ کو کہیں ملے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یوں جب سلام پھیرا اپنے پیچھے دیکھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ تو ابھی تک مکے میں تھے، ہجرت آنے میں بہت سے رکاوٹیں تھے ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبد الرحمن جسے موقع ملے پہنچ جانا، کہ یا رسول اللہ کوشش کروں گا۔ حالات تو بہت سخت ہے، اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میں پہنچوں گا مدینے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا پہلے صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دوسری طرف سلام پھیر دیا اور رخ موڑ دیا، عبد الرحمن تم ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ میں کب پہنچے؟ کہ یا رسول اللہ جب پہنچو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ عبد الرحمن بہت برا حال تو تیرا، کیا ہوا، کیسے پہنچے؟ کہا یا رسول اللہ واپس آنے لگا تو میں نے تجارت کو سمیٹا اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو ایک پوٹری بنایا، اپنے ساتھ رکھا، اور بیوی اس وقت ایمان نہیں لائی تھی۔ میں نے جا کر بیوی سے دوبارہ کہا کہ اسلام لاتی ہو کہ نہیں لاتی، اسلام قبول کرو، میں جا رہا ہوں اپنے آقا کے پاس مدینے۔ بیوی نے ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ نہیں تم جاؤ، تمہارا کام جانے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ یا رسول اللہ مجھے طلاق دے کر کے بیوی کو فارغ کر دیا۔ جب تم میرے محبوب پر ایمان نہیں لاتی تو مجھے بھی دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا رسول اللہ جب آگے گئے تو والدین سامنے آ گئے، چھوٹا بیٹا تھا 2-2.5 سال کا، کہا میں نے اس کو اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، وہ جمع پونجی ساتھ لے گیا۔
آگے جانے لگا تو والدین سامنے آ گئے. عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے آقا کے پاس مدینے جا رہا ہوں. کہا یہ بیٹا؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو لے کر میں جاؤں گا مدینے. کہا نہیں عبد الرحمن، یہ بیٹا اس وقت ہوا تھا جب تم ہمارے ساتھ ایک ہی دین پر تھے. اب تم بے دین ہو گئے ہو، تم اپنے بچوں کو لے کر کہیں نہیں جا سکتے، بیٹا ہمارے حوالے کر دو. یا رسول اللہ، میں نے والدین سے کہا کہ میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ بیٹے کو تم سے چھڑا کر لے جاؤں. یا رسول اللہ، بات بڑھ جاتی، ہو سکتا ہے تجھ تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی. بیٹا میں نے ان کے حوالے کر دیا، وہ بھی قربان کر دیا. یا رسول اللہ، کچھ آگے کیا تو بھائی سامنے آ گئے جو حالت کفر میں تھے. عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جا رہا ہوں اپنے آقا کے پاس مدینے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ میں نے کہا میری جمع پونجی ہے جو تجارت کی، میں نے جو میری کمائی ہے، جو کچھ کیا وہ سب لے کر جا رہا ہوں. کہ عبد الرحمن، یہ کمائی اس وقت کی ہے جب تم ہمارے ساتھ ہمارے دین پر تھے، اب تم بے دین بن چکے ہو، اس لیے یہ نہیں لے کر جا سکتے ہو. یہ اس وقت کی کمائی ہے جب تم ہمارے دین پر تھے، اب تم بے دین ہو گئے ہو، یہ نہیں. اس لیے میں نے بھائیوں کو کہا خدا کی قسم میرے ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ ایک ایک کو تیر کا نشانہ بنا کر ختم کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا. کیا چاہیے؟ کہ یہ پوٹری ہمارے حوالے کر دو. یا رسول اللہ، بس پوٹری بھی ان کے حوالے کر دیا، بیوی بھی رہ گئی، زمینیں بھی وہی رہ گئی، بچے بھی حوالے ہو گئے، جو جمع پونجی تھی وہ بھی میں نے دے دیا. یا رسول اللہ، بس ایمان بچا کر لائے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئی، فرمایا عبد الرحمن بہت بڑی دولت بچا کر لائے ہو، جو قربان ہو گئی جانے دو. یہ جو ایمان بچا کر لائے ہو، دین بچا کر لائے ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت تم بچا کر لائے ہو. عبد الرحمن کی واقعہ پورا مسجد نبوی والوں نے سنا. اوس اور خزرج والے جو آپس میں دشمن تھے، ان کی دشمنیاں جو محبتوں میں تبدیل ہو گئے تھے. جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس دین کو اختیار کرنے سے کہاں پہنچ گئے. کہنے لگے، ایک کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بازار میں میرے ایک دکان ہے، میں اس کو ادا کر لیتا ہوں، ادا عبد الرحمن کو دے دیتا ہوں، اپنا کام دوبارہ شروع کرے. عبد الرحمن نے کہا جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے تمہیں. یا رسول اللہ، میرا مکان ہے کافی بڑا ہے، میں اس میں دیوار لگا لیتا ہوں، آدھا مکان عبد الرحمن کو دے دیتا ہوں، آدھا میرے پاس بہت ہے. عبد الرحمن نے اس کی طرف مسکرا کر فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، بہت بڑی قربانی ہے. ایک نے حد کر دی، ایک صحابی نے حد کر دی، یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد عبد الرحمن سے شادی کر دے. جس نے اتنی بڑی قربانی دی، ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے. عبد الرحمن نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا. تڑپ گئے صحابہ کرام عبد الرحمن کے قربانی پر. کیسے محبتیں دلوں میں آ گئی تھے. بھلا کوئی اتنے بھی محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ کسی تاریخ میں آپ نے دیکھا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہو؟ ہماری تو حالت یہ ہے، اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس مشورہ کرنے کے لیے آئے، جی کوئی مشورہ ہے کسی کام کے حوالے سے، آپ بتا دیجئے، اس میں آپ کی کوئی رائے ہو تو بتا دیجئے. ہم پھر کیسے مشورہ دیتے ہیں؟ وہی دے لارمی وروشو وچ ودا سی کڑیتمی ورتس کے دی بیارا خیز، کہ میں نے ایسے کنویں میں اس کو پھینک دیا، اب اس کے نکلنے میں بھی گویا مشورے میں وہ آیا تھا کوئی بہترین مشورہ مجھ سے لینے کے لیے، میں نے ایسا مشورہ دیا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیا. پھر خوش ہو کر کہتے ابھی یہ نکلے اس کو، یعنی اگر تباہ ہو جائے میرا کیا. ایک مسلمان بھائی کے ساتھ وہ محبتیں کا، جب دین ہوگا تو یہ محبتیں ہوں گے، دین نہیں ہوگا تو محبتیں چلی جائیں گی. الدین النصیحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین خیرخواہی کا نام ہے. یہ کوئی خیرخواہی ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. کوئی باہر سے آ کر یہودی نہیں کر رہا ہے، کوئی عیسائی نہیں کر رہا ہے، یہی مسلمان ہے جو اپنے مسلمان. یہ دودھ
دودھ کے نام پہ ہمیں کیا پلایا جا رہا ہے، مثال جات کے نام پہ ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے. خدا کی قسم کس کس چیز میں دو کا فراڈ نہیں ہے، مجھے یہ تو بتائیے آپ. ریڑھی والا کا بس نہیں چلتا، وہ یا گٹیے چیزیں، سڑی ہوئی چیزیں اس کی کوشش ہے کہ گاہک کو فروخت کر دے. یہ ریڑھی والا، اس کو اللہ پاک ترقی دے گا. خدا کی قسم یہ دن بدن تنزلی کی طرف جائے گا، سڑی ہوئی چیزیں فروخت کرنے کی کوشش کرے گا. کیا یہ سڑی ہوئی چیز جو گندگی پر پھینکنے کی چیزیں تم اٹھا کر ایک مسلمان کو دے رہے ہو، یہ ہے تمہاری خیر خواہی؟ یہ ہے ایک مسلمان کے ساتھ تمہاری ہمدردی؟ کس چیز میں دھوکہ نہیں ہے، کس چیز میں فرق ہے؟ ایک نوجوان بیچارہ دن بھر تعلیم کر کر کے اپنے آپ کو میرٹھ پر لا کر میرٹھ کے ذریعے ایک مقام تک پہنچتا ہے. اب جب نوکری کے مرحلہ آتا ہے وہاں تو بازاریں لگی ہے، یہ صرف 5 لاکھ کا، یہ 10 لاکھ کا، یہ 20 لاکھ کا. یہ بیچارہ کہتے ہیں میں تو میرٹھ کے پاس جو میرے پاس تھے وہ میں نے اپنی تعلیم پر لگا دی، اس خیال سے کہ یہاں کوئی ہونہار شخص کی کوئی قدر ہوگی. اب قدر یہ ہے کہ جس کی کوئی میرٹھ نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، اس کو پیسے کے بلبوتے پر اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری دی جا رہی ہے. اور جس کی محنت ہے، کوشش ہے، میرٹھ ہے، اس کو صرف اس بنیاد پر نوکری نہیں مل رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر ہم بہتری کی امید اس معاشرے سے چاہتے، جو پیسوں کے بلبوتے پر آیا وہ ہماری بہتری سوچے گا یا اپنی بہتری سوچے گا؟ میرے یہ میرٹھ والا نوجوان جو محنت اور کوشش کر کے ایک مقام تک پہنچا ہے، وہ تو در بدر پھر رہا ہے. اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو ہم لوگوں نے مقام دیا. یعنی کس کو، یعنی وہ خیر خواہی، وہ دینداری، وہ تو ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. دفتروں میں جائے کیا حالت ہے، دکان کے معاف کیجئے، معاف کیجئے، حال بہت برا ہے. ہمارے مولوی بھی نہیں سدھرے ہیں، وہ بھی اللہ رحم فرمائے. تراویح عبادت ہے اور تراویح عبادت نہیں ہے، اس نے بھی لوگوں کو الجھاؤ کر دیا. ارے خدا کے بندو، تم تو صحیح ہو جاؤ، تم کیوں غلط راہ پہ چل رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ وہ جو متفق مسئلے دین کے آ رہے ہیں اس کو بھی تم نے تباہ کر کے رکھ دیا. وہی بگڑا ہے. ابھی ہمارے عالمی میں ختم نبوت مرکز کی طرف سے ایک بات آئی، بہت کثرت سے آئی. اسی ہفتے یہ واقعہ ہوا، ایک سیاستدان ہمارے ملک کے ایک بچے نے ایک مجلس میں کہا کہ اس سیاستدان کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سے بڑھ کر ہے. نہیں کسی نے اس بچے کا منہ توڑا، نہیں ہٹایا، سب مسکراتے رہے. اب ہم کس چیز کی امید کریں اس میں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قدر ہے. ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنے رہ گئے ہیں، اس کے والدین ایسے کمزور ہو گئے کہ ایک ایسا سیاسی لیڈر جس کا کوئی کردار نہیں ہے اس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذکر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر کامیابی چاہتے ہو خدا کی قسم دینداری اختیار کرنا پڑے گا. ہمارے گھروں میں دین ہوگا، وہ گھر جنت نظیر کا ایک منظر پیش کرے گا. جس گھر سے اللہ کا دین رخصت ہو جائے، جس معاشرے سے اللہ کا دین رخصت ہو جائے، اور جس علاقے سے اللہ کا دین رخصت ہو جائے، وہاں پھر لڑائی جڑائی، وہ بگاڑ ہوگا جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. شروع ہم اپنی ذات سے کریں گے. بھائی آپس میں محبتیں پیدا کریں، دین پر چل کر. خدا کی قسم یہ بیوی کی جتنی مسائل ہے صرف اس کے پیچھے بے دینی ہے اور کچھ بھی نہیں. بھائیوں کی جتنی وہ مسائل ہے پیچھے بے دینی ہے اور کچھ بھی نہیں. والدین کی جو ناقدری ہے اس کے پیچھے بے دینی ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر آج بھی دین زندہ ہو کر ہمارے گھروں میں آ جائے، خدا کی قسم وہی محبتیں ہو، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتے جس گھر میں دین ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پر